صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ شیء احلال ام حرام۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو کچھ وہ لے رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب البیوع میں روایت فرمایا ہے۔ یہ روایت انتہائی اہم اس لحاظ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا۔ ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ یہ غیب کی خبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دی، کیونکہ پیشگوئیاں جتنی بھی ہیں وہ سب اخبار غیبیہ میں سے ہیں، اور حضور کی پیشگوئی یہ خبر صادق ہے، کیونکہ اس خبر میں کوئی اور احتمال تو نہیں ہے سوائے صدق کے، کیونکہ یہ خبر پوری ہو کر رہے گی۔ ہم اگر اپنے زمانے کا جائزہ لیں، یوں تو ہر زمانے میں ہی مال سے محبت رہی ہے، ہم اگر اپنے زمانے کا جائزہ لیں تو ہمیں بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ اگر اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں تو بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت پاگل پن کی حد تک ہمارے سر پہ سوار ہے۔ دنیا بری چیز نہیں ہے، لیکن آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کی زیادتی میں خرابی ہے۔ یہی فارمولہ آپ اپنی زندگی پہ کیوں اپلائی نہیں کرتے؟ اب لازمی سی بات ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی پہ یہ فارمولہ اپلائی نہیں کریں گے تو پھر زندگی کہاں جائے گی؟ مال کی محبت نے سچ یہ ہے کہ ہم سے سب کچھ بھلا دیا۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس اپنے تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر باپ اور بیٹا دو علیحدہ گھروں میں رہتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کو وہ مصروفیت کا نام دیتے ہیں، یعنی دونوں اپنے اپنے مقام پر مصروف ہیں۔ اور یہ بڑے کمال کی مصروفیت ہے کہ دونوں کے پاس ایک دوسرے سے ملنے کو وقت نہیں ہے۔ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ معاذ اللہ اللہ کی عبادت کے لیے بندے کے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ اس نے دکان کھولی ہوئی۔ اس کی ایک مثال آپ کو میں یوں دوں کہ رمضان مبارک آتے ہیں، الحمدللہ بہت یعنی عظیم الشان طریقے سے وہ آتے ہیں، لیکن وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دکانداروں کے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، لہذا ان کی تراویحیں پہلے ہی عشرے میں تمام ہو جاتی ہیں۔ یعنی مال کی محبت کو دل میں رکھ کے وہ 3 روزہ یا 5 روزہ یا ہو سکتا ہے مستقبل میں 1 روزہ تراویح بھی ہو ہی جائے گا بھی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو طول قیام انہوں نے کر لیا
یہ پورے رمضان شریف کے لیے کافی ہو گیا. اب قرآن مجید تو ان کے سمجھ میں آیا نہیں، تو اس لحاظ سے تو طول قیام ہی ہوا ان کے لیے وہ. اب آپ سوچیں کہ قرآن مجید کو کم سے کم بھی چلیے 7 روز میں ختم کرنا چاہیے، اور اگر 7 روز سے بھی کم میں آپ کریں، 3 روز میں اگر آپ ختم کر لیں، تو کم سے کم مقتدیوں کے لیے یعنی اتنا لمبا طول قیام ہر آدمی کے بس کا نہیں ہے. کیسے کھڑا ہو سکتا ہے ہر انسان؟ لیکن جو تراویح پڑھا رہا ہے اسے بھی یہ بات پتہ ہے کہ وہ کن لوگوں کو تراویح پڑھا رہا ہے. جو تراویح پڑھ رہے ہیں وہ تھک گئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، چوتھے دن جا کے دکان کھول لی ہے، لہٰذا 3 دن میں ہی ختم ہونا چاہیے اس سے، یا 5 دن میں، جو بھی جیسا بھی ذہن میں ہو. بعض لوگ بہت زیادہ اگر ہو گیا معاملہ، یہ اب دیکھنے میں آیا ورنہ پہلے یہ سب نہیں تھا، تو بعض لوگ شاید 15 دن بھی بند کر دیتے ہیں دکانیں اپنی، اس کے بعد آ کے کھولتے ہیں وہ. یہ کیا ہے؟ یہ مال کی محبت ہی تو ہے. یعنی مال کی محبت نے ہمیں ہر تعلق سے، یہاں تک کہ اللہ کے تعلق سے بھی اجنبی بنا دیا ہے. ہم اس میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ جو مال ہے تو یہ مال کمانے کا سیزن ہے، اس میں نہیں کمایا تو پھر کب کمائیں گے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ زندگی جسے باقی رکھنے کے لیے ہم یہ مال کما رہے ہیں، اگر یہ نہیں رہی تو پھر کون کمائے گا اور کس کے لیے کمائے گا. اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمیں جو ہے وہ اس زندگی کو نہیں بلکہ اس کے بعد کی زندگی کو بھی باقی رکھنا ضروری ہے، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لیں. اس کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں جلدی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمیں شیطان نے کس قدر دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عبادت مختصر ہو، دکان زیادہ دیر کھلی رہے.